بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام فاطمیہ کے سلسلے میں ہونے والے قائم ٹی وی کے پروگرام افضل النساء کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ان پروگرامز میں حیات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مختلف ادوار کے لحاظ سے تبدیل ہونے والے حالات، واقعات پر مبنی تاریخی منظر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم مصائب جناب سیدہ کو تاریخی شواہد اور نقطہ نظر سے ایک تاریخی طالب علم کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ اس کے اسباب اور تل حقیقتیں جانیں گے، جس پر باد رسول دختر رسول کو کہنا پڑا کہ یہ مصیبتیں اگر دن پر پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اہل جفا نے ظلم کے دریا بہا دیے، صدموں پہ صدمے بی بی کو بے انتہا دیے۔ دنیا نے ظلم و جور کے تیور دکھا دیے، حد ہو گئی کہ رونے پہ پہرے بٹھا دیے۔ غم سے نڈھال ہو گئی حالت بطول کی، رونے نہ پائی باپ کو بیٹی رسول کی۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں کراچی میں مقیم محترمہ ذاکرہ ثروت رضوی صاحبہ۔ آپ کئی سالوں سے مجالس پڑھ رہی ہیں۔ کراچی یونیورسٹی سے علامہ رشید ترابی پر پی ایچ ڈی کیا ہے۔ شاعر اہل بیت ہیں، 5 کتابیں لکھ چکی ہیں۔ ایک کتاب نہج البلاغہ سے ماخوذ ہے۔ انجمن ترقی پاکستان سے منسلک ہیں۔ بائی پروفیشن لائف کوچ ہیں اور کاؤنسلر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ آپ کی آمد پروگرام میں اس کا شکر گزار ہوں میں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں قائم ٹی وی کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع کے لیے مجھے دعوت فکر دی، دعوت کلام دی۔ نہج البلاغہ سے امام علی علیہ السلام کے حمدیہ خطبے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ حمد و سپاس کا سزاوار ہے وہ خدا کہ جس نے ہم کو نعمت سے اور نعمتوں کو شکر سے پیوستہ کر دیا۔ بلا شبہ ہم اس کی نعمتوں پر بھی اسی طرح اس کی حمد کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس طرح اس کی جانب سے نازل ہونے والی آزمائشوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میں بہت شکر ادا کرتی ہوں پروردگار عالم کی بہت شکر گزار ہوں کہ سیدہ طاہرہ خاتون جنت بی بی کے موضوع پر مجھے آج گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ سب کے سامنے میں بی بی کی شہادت پہ تعزیت و تسلیت پیش کرتی ہوں وقت کے امام کو اور تمام مومنین و مومنات کو۔ آج کے پروگرام میں ہم خطبہ فدق کے بعد کے حالات پہ گفتگو کریں گے۔ میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جب انصار کی خواتین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی طبیعت اور خیریت دریافت کرنے آئیں تو آپ نے طبیعت اور خیریت کے بجائے جواباً ایک سخت خطبہ ارشاد فرمایا، اس کی تفصیل بتائیے گا۔ جی بالکل، خطبہ فدق کے اوپر یقینی طور پہ آپ سیر حاصل گفتگو کر چکی ہوں گی۔ یہ خطبہ جو ہے یہ دراصل انصار کی عورتوں سے بی بی کا خطاب ہے، اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں اور آپ خود بھی بیان کر رہی ہیں کہ جب آپ دربار سے واپس آئی ہیں اور آپ کو آپ کا حق نہیں دیا گیا اور آپ بہت مضطرب دل کے ساتھ واپس آئیں، اور خواتین جو تھیں وہ آپ کی شخصیت سے بلا شبہ بہت متاثر تھیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ بی بی جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی، شہزادی کونین، خاتون جنت، ان کا جو مرتبہ تھا اس سے وہاں کی عورتیں بہت اچھی طرح واقف تھیں۔ تو تقریباً آدھے شہر کی جو عورتیں ہیں وہ حاضر ہوئیں، حاضر خدمت ہو کے بنت رسول کی عیادت کی اور آپ کی مزاج پرسی کی، اور ان کے مردوں کی طرف سے معصومہ کی کمک میں جو کوتاہی ہوئی تھی وہ خواتین اس سلسلے میں شرمندہ تھیں، اور ایک طرح سے یہ سمجھ لیجیے کہ انہوں نے بی بی سے معذرت کی، جو ان کے مردوں نے سلوک کیا تھا بی بی کے ساتھ، دربار میں بھی جو سلوک ہوا تھا اور اس سے پہلے جو سلوک ہوا تھا۔ تو اگر ہمارے آپ کی جیسی عام عورت ہوتی اور اس کی مزاج پرسی کے لیے خواتین آتی تو یقینی طور پہ وہ اپنا اظہار کرتی، اپنی طبیعت کے بارے میں، اپنے مزاج کے بارے میں بیان کرتی، اپنی تکلیف کا اظہار کرتی۔ لیکن یہ سیدہ کونین تھیں، حبیب خدا کی دختر گرامی نے اپنے جسمانی کیفیت، بیماری یا تندرستی کے اظہار کے بجائے اس وقت وہ حقائق
وہ سچے حقائق، وہ شفاف حقائق جو کہ ابھی بھی تاریخ کا حصہ ہیں وہ بیان کیے، اور اجتماعی سانحے بیان کیے، وہ دینی حادثے بیان کیے، اپنے اوپر گزرنے والی وہ رودات بیان کی کہ جس کے باعث آئین کی بالادستی کو بہت شدید نقصان پہنچا تھا، اور وہ لہجہ بی بی کا اس وقت بہت سخت تھا بلا شبہ، اور یہ پورا ایک خطبہ ہے جو آپ نے اس وقت انصار مدینہ کی خواتین کو دیا تھا۔ اگر آپ چاہیں گی تو میں خطبہ تو بہت زیادہ طویل ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ اس میں سے جو خاص خاص باتیں ہیں خطبے کی وہ میں آپ کی گوش گزار کروں۔ جی ضرور، جی ضرور، جی۔ تو دیکھیے، بی بی سے جب آ کے سوال کیا تو آپ یہ دیکھیے کہ بی بی کا لہجہ جو ہے وہ آپ کو اس وقت ایک نفسیات دان کا لہجہ نظر آئے گا۔ بی بی فرماتی ہیں، بخدا آج صبح آنکھ کھلتے ہی یوں محسوس ہوا کہ تمہاری یہ دنیا مجھے کاٹے کھا رہی ہے، تمہارے مردوں سے سخت بیزار ہوں۔ بیزاری کا اظہار کر رہی ہے بی بی، دوری اختیار کر رہی ہے۔ میں تمہارے مردوں سے سخت بیزار ہوں، اس لیے کہ میں نے انہیں ہر طرح سے جانا اور پرکھا، مگر جب معیار سے گرا ہوا پایا تو مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ برا ہو ان کا، یہ کن تلواریں ہیں، یہ وہ دماغ ہیں جو متانت چھوڑ کر سیاست کی بازیگری میں پھنس گئے کہ سب کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ ناکارہ ہتھیار ہیں، نیز ان کے خیالات کی ٹوٹ پھوٹ اور خواہشوں کے انحراف میں کتنی برائیوں کا عکس ہے۔ ان کے نفس نے ان کے لیے جو مہیا کیا ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ ان پر غضبناک اور یہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ، یہ لہجہ اور یہ انداز جو ہے، یہ آپ کو یا تو بی بی فاطمہ الزہرا کیا نظر آئے گا بے کہ شک۔ وقت کے یزید کے خلاف ایک للکار، یا پھر جب ہم دربار شام کا خطبہ دیکھتے ہیں بی بی زینب کا تو ہمیں یہ انداز اور یہ اپنی فکر کو اس طرح پیش کرنا جو ہے ہمیں بی بی زینب کے ہاں نظر آئے گا۔ اس صورتحال کے پیش نظر بی بی آگے فرماتی ہیں کہ میں نے ان کا بوجھ انہی کی پشت و گردن پہ ڈال دیا ہے، اب یہ ذلت و رسوائی سمیٹتے رہیں گے شترے بے مہار کی طرح۔ اس قبیل کے آدمی جفاکار اور رحمت سے دور رہتے ہیں، وائے ہو ان پر۔ خلافت حقہ کو رسالت و نبوت کی مضبوط اساس اور پہاڑ کی طرح مستحکم بنیادوں سے الگ کر دیا۔ انہوں نے مقام ولائے راہبری اور جبرائیل امین کے اترنے کے مرکز سے اس ذات والا صفات کو جو دین و دنیا کے تمام امور کا حل کرنے والا تھا کیوں کر جدا کیا؟ یہ نہایت واضح اور آپ کی بہت بڑا رہی ہے۔ نقصان ہے۔ ابو الحسن سے انہیں کس طرح کا نقصان تھا، ابو الحسن سے انہیں کس قسم کا اختلاف تھا اور کس بات کا بدلہ لیا گیا۔ اب یہاں بیوی جو ہے وہ ولایت کا آپ کو دفاع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور سوال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وضاحت بھی کرتی ہیں کہ قسم خدا کی اس انتقامی کارروائی کی وجہ صرف یہ تھی کہ علی کی تیغ نے بجلیاں برسائی تھی، لوگوں کو ان کی جانصاری اور حرب و ضرب کی مہارت کھلتی تھی، میدان جہاد میں ان کی صفیں الٹ دینے والے شیرانہ حملوں کی خلش باقی رہ گئی تھی۔ پاک پروردگار کی قسم اگر یہ لوگ رسول اکرم کی روشن نظم ہدایت سے پہلو تہی نہیں کرتے۔ اب یہ نظم ہدایت سے مراد غدیر ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام دیا تھا، نظم ہدایت سے مراد یہاں وہ نظام ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اور جس سے در حقیقت پہلو تہی کی گئی۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ رسول اکرم کے روشن نظم ہدایت سے پہلو تہی نہ کرتے تو واضح دلیلوں سے منہ پھیر کر بے راہ ہونے والوں کو بھی رحمت عالم کا سچا دانشین پھر سے حق پر لے آتا، حق کے راستے پر لے آتا، اور سب کو ایک سبک سار اور خوش رفتار قافلے کی طرح آرام سے منزل تک لے جاتا، نہ سواری کی جان ہلکان ہوتی اور نہ سوار کو تکان پہنچتی۔ سب خوش و خرم شفاف اور خوشگوار پانی کے چھلکتے ہوئے چشموں کے کنارے اترتے۔ دیکھیے اتنی فصاحت اور بلاغت ہے اس خطبے میں کہ اس میں بی بی نے استعارہ سے کام لیا ہے، جس طرح قرآن کی زبان ہے کہ قرآن نے کئی جگہوں پہ قرآن نے بڑی ادبی گفتگو کی ہے اور استعارے سے کام لیا ہے، تشبیہ سے کام لیا ہے۔ یہاں بی بی تشبیہ دے رہی ہے، شفاف اور خوشگوار پانی کے چھلکتے ہوئے چشموں کے کنارے اترتے، یعنی علی جو ہیں وہ حوض کوثر تک پہنچا دیتے،
اور پھر کارواں سالار انہیں صحت و سلامتی اور خیر و برکت کے ساتھ واپس لاتا. یہی نہیں بلکہ خلوت و جلوت میں انہیں نیک مشورے بھی دیتا. قیادت اگر علی کے پاس رہتی تو وہ نہایت سیر چشم، دل کے غنی اور ہر طرح سے بے نیاز رہبر ثابت ہوتے. ہاں، لیکن ان کی صرف ایک خواہش تھی اور ہے کہ یہ کیوں کر کسی پیاسے کی پیاس بجھا دیں اور کس طرح کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیں. بس اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دنیا پر کون مرتا ہے اور کون اسے ٹھکرا دیتا ہے، کسے سچا سمجھے اور کسے جھوٹا جانے. اللہ فرماتا ہے اگر ان کی بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے، پرہیزگاری کے راستے پر چل پڑتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کا دروازہ کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا اور ہم نے ان کے غلط کردار اور بری کمائی کی وجہ سے انہیں دھر لیا. اب یہاں یہ سورہ آراف کی جو آیت ہے، آیت نمبر 96، بی بی نے یہ آیت کوٹ کی ہے کہ ہم نے ان کے غلط کردار اور بری کمائی کی وجہ سے انہیں دھر لیا. یہ سورہ آراف کی آیت کے جملے ہیں. نیز وہ لوگ ان میں سے جو ظلم کرتے تھے اپنی بدعمالی کا خمیازہ بھگتیں گے اور یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. پھر سورہ زمر کی آیت آ گئی ہے، یعنی بی بی انصار کی عورتوں سے مخاطب ہیں اور ان کی رگ رگ سے واقف ہیں. وہ جانتی ہیں کہ کس نفس پہ ہاتھ رکھنا ہے. دیکھیے، عورتیں مردوں کی بنسبت اس زمانے میں بھی سافٹ تھیں، سمجھتی تھیں، اور عورتوں کے دل میں سیدہ کونین کا بہت بڑا رتبہ تھا. ان کی شان، ان کا جاہ و جلال اور اس گھر کی برکتیں وہاں کی عورتوں نے دیکھی ہوئی تھی. اور ساتھ ساتھ بی بی ان کی نفسیاتی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتی جا رہی ہیں اور کلام الہی سے ایک ایک آیت بھی ساتھ ساتھ بیان کرتی جا رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد بی بی مخاطب ہو کے فرماتی ہیں ذرا ان کی واہی تباہی تو سنو. یہ مخصوص آپ دیکھیے اس میں ایک خواتین کی جو گفتگو کا انداز ہے وہ آپ کو جھلکتا ہوا نظر آئے گا. ذرا ان کی واہی تباہی باتیں سنو اور جتنا جیو گے زمانے کے چلتوں اتنا ہی دنگ ہوتے رہو گے. پھر سب سے زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگیز تو اس قوم کی باتیں اور منطق ہے. کاش یہ معلوم ہو جاتا ان لوگوں نے اپنے فکر و عمل کے لیے کس دلیل کو سند مانا ہے اور کس ستون کا سہارا لیا ہے، کس کا دامن تھاما ہے اور کس کی ذریت طاہرہ سے گستاخی کر کے ان پر در ہونے کی کوشش کی ہے، کس درجہ ناموزوں شخص کو کرتا دھرتا اور کتنے غیر مناسب آدمی کو اپنا خیر خواہ بنایا ہے. ستم ڈھانے والے اپنے کیے کا بہت برا بدلہ پائیں گے. یہ سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 13. تو اس طرح قرآنی آیات سے مثالیں دے کر بی بی یہاں پہ ایک مرتبہ پھر باور کرا رہی ہیں مدینے کی عورتوں کو، انصار کی عورتوں کو، کہ تمہارے مردوں نے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو آئندہ آنے والے وقت میں فیس کرنا پڑے گا، سہنا پڑے گا، سامنا کرنے پڑے گا، تم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ بی بی کا خطبہ صدق آپ دیکھ لیجئے، چاہے یہ انصار کی عورتوں سے خطاب دیکھ لیجئے، کہ یہ تمام واقعات جو رسول خدا کی وفات کے یہ سمجھ لیجئے کہ 70-75 دن کے اندر اندر پیش آئے اور انتہائی تیزی سے جسے کہتے ہیں کہ زمانے نے رنگ بدلا، اس کا خمیازہ جو ہے امت مسلمہ آج تک بھگت رہی ہے. بے شک بی آپ بی نے نے آگے بالکل بجا فرمایا، فرمایا. اور یہ بہت بڑا خطبہ ہے بی بی کا، لیکن دیکھیے بی بی نے اس کے آخر میں چند الفاظ میں شامل کرنا چاہوں گی کہ بی بی نے یہ تمام جی گفتگو بالکل. تمام کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی جان کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ جراثیم معاشرے کے جسم میں پہنچ چکے ہیں. اقتدار کی اونٹنی حمل سے ہے، نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے، مگر جب ناقے کو دھونے جائیں گے تو دودھ کے بدلے زہر کھلے ہوئے لہو کی دھاروں سے برتن لبریز ہو جائے گا. اور آنے والی نسلوں کو معلوم ہوگا، یہی بات جو میں بھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ اب تک کی نسلیں جو ہیں وہ اس کی کاسٹ پے کر رہی ہیں، کہ آنے والی نسلوں کو بھی معلوم ہوگا کہ پچھلے لوگوں نے جو بنیاد ڈالی تھی اس کا انجام کتنا ہولناک نکلا. اب جاؤ تم اپنی دنیا میں دل بہلاؤ، مستقبل میں اٹھنے والے فتنوں کی خوشخبری بھی سن لو، نیز آنے والا دور تمہیں مورکے تیغ و گلو کی بشارت دے رہا ہے. حدوں سے گزرنے والے سنگ دلوں کے طرز ستم کا مژدہ بھی پہنچے اور وقت مطلق العنان آمروں کی آشوب گری اور جفا شواری کی نوید لے کے آ رہا ہے.
کہا ہے آج تم ان کے قبضے میں ہو جن کے کارن نہ تمہاری جان سلامت ہے نہ مال محفوظ دکھائی دیتا ہے، افسوس تمہارے حال پر، کدھر جاؤ گے، کہاں امان پاؤ گے۔ اللہ نے جس نعمت سے مجھے نوازا وہ تمہیں سوچتی ہی نہیں، یعنی آنکھوں پہ پردے ہیں، جس نعمت سے، نعمت ولایت سے اللہ نے مجھے نوازا یا ہمیں نوازا، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو کیا اب زبردستی ہدایت کروں جبکہ تم اس سے نفرت کیے جا بے رہے ہو۔ تو بی بی اتنی خوبصورتی سے، مطلب مجھے جب میں یہ خطبہ بی بی کا پڑھتی ہوں تو بحیثیت شاعرہ میں دنگ رہ جاتی ہوں کہ ایک ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کسی خوبصورت نظم کے اندر الفاظ کو چن دیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی زبان میں شک گفتگو، تو عورتوں کے دل ایسا لگا کہ جیسے مٹھی میں آ گئے، پگھل گئے۔ وہ عورتیں اس وقت وہاں سے روتی ہوئی، گریا کرتی ہوئی اٹھی ہیں، اور پھر وہ اپنے مردوں کے پاس گئیں اور انہوں نے اپنے مردوں کو شرمندہ کیا، جس کے نتیجے میں کہا یہ جاتا ہے، کتابوں میں ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے کہ مہاجرین اور انصار کے کچھ مرد ایک وقت کی صورت میں بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آئے اور آنے کے بعد عذر خواہی کی کہ اگر اقتدار برسر اقتدار خلافت کے آنے سے پہلے یا اس فیصلے کے ہونے سے پہلے سیدہ کونین ہم سے یہ باتیں ہم تک پہنچتی بی بی کی، تو یقینی طور پہ ہمارا انتخاب کچھ اور ہوتا۔ لیکن چونکہ فیصلے ہو چکے تھے اور اقتدار کی باغڈور جو ہے وہ ایک مجلس شورا کے ذریعے، آپ جانتی ہیں کہ سب کچھ عمل میں آ چکا تھا، تو اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ مجبور تھے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، تاریخ بھی گواہ ہے کہ بہت سارے ایسے جید صحابہ تھے جو کہ خلافت میں جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، کیونکہ مولا کائنات نے بیعت نہیں کی تھی، تو بہت سارے جید صحابہ تھے، جس میں حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت میثم تمار ہیں۔ بہت سارے صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے اس وقت تک بیعت نہیں کی تھی، اور مولا کائنات نے بھی بیعت نہیں کی تھی اس وقت تک۔ تو یہ خطبہ جو بہت تھا یہ بہت بہترین اہمیت رکھتا ہے اس کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے بہت خطبہ فدق کے بعد یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور خاص طور پہ میں کہتی ہوں کہ ہم خواتین کو جو ہے ان خطبوں سے، بی بی فاطمہ الزہرا کے جو خطبات ہیں، نہ صرف خطبات بلکہ صحیفہ فاطمیہ کی صورت میں ہمارے پاس دعاؤں کا خزانہ موجود ہے، تو ہمیں ضرور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ نہ صرف اس سے یہ کہ ہمیں اس وقت کے سیاسی ماحول کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، بلکہ اس وقت سے لے کے اب تک اور آئندہ آنے والے جو حالات ہیں ان کی ساری پیشن گوئی ہمیں ان کلمات کے اندر صاف نظر آتی ہے اگر نگاہ بصیرت سے پڑھا جائے۔ بے شک آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جناب سیدہ کا یہ خطبہ، فدق کا خطبہ تو سب جانتے ہیں کہ اس میں بے انتہا فصاحت و بلاغت ہے، مگر یہ خطبہ آخری زمانے کے حالات سے بھی سب کو جسے کہتے ہیں وارننگ بالکل دے رہا ہے کہ وارننگ دے رہا ہے، آپ جوڑ رہا ہے، اور جوڑ کہہ رہا ہے، رہا آخری زمانے کے ہے حالات سے جوڑا ہے، بالکل۔ بالکل اور دیکھیے میں اس میں خاص طور پہ بحیثیت خاتون میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں اتنا بڑا صدمہ کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اس کے بعد جو مصائب بیتے، اور اس کے بعد ایک دربار میں 3.5 گھنٹے کھڑے رہنا، اور ایک رسول کی ایک صدیقہ بیٹی کہ بی بی کے وہ الفاظ جب کبھی تصور میں آتے ہیں کہ ایک جملہ سیدہ کونین نے جو فرمایا تھا کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی، تو کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے کہ جس بی بی کو صدیقہ کہا گیا ہو، ایسا وقت آیا کیسے واقع ہو اس امت پہ کہ اس کو دربار میں یہ کہنا پڑے کہ میں خدا کی قسم کھانی پڑے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کیفیت میں جب یہ بی بی گھر آئی ہیں، اس کیفیت میں جب یہ بیوی گھر آئی ہیں، اور اس کے بعد آ کے جب ان انصار کی عورتوں نے بیوی سے گفتگو کی ہے، تو یہ اتنا کمپیکٹ، اتنا سنبھلا ہوا اور اتنا دلائل پر مبنی جواب، میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی عام عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف سیدہ کونین دے بالکل سکتی تھی، بالکل آپ خاتون جنت دے سکتی تھی، زوجہ علی ابن ابی طالب دے سکتی تھی۔ یہ جواب صرف اور صرف رسول کی بہادر بیٹی جو ہے یہ کلمات ادا کر سکتی تھی، کہ جن کے سامنے جبرائیل امین وحی لے کے آتے تھے، وحی کی آمد و رفت دیکھی تھی، تو قرآن کی زبان میں یہ تو بی بی ہیں، اس گھر کی تو کنیزوں کو بھی قرآن کی زبان میں گفتگو کرنا آتی ہے۔ بی بی فضہ کا کیا مرتبہ ہے، کون واقف نہیں ہے، تو یہ تو پھر شہزادی کونین ہے۔
بالکل आपने वजह फरमाया और इस खुतबे से बहुत सारी चीज़ें हम पर वाज़ेह हुई और यकीनन ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और ये हमें अपने ऊपर खुद ही लाज़िम कर लेना चाहिए कि हम जनाब सैयदा की सीरत से जितना फैज़ हासिल करें और ख़ास तौर पे इन खुतबात को ज़रूर पढ़ें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में एक तो दीन को सही से उसकी फ़हम और इदराक हासिल कर सकें और दूसरी आज के हालात में भी तमाम पॉलिटिकल सिचुएशंस को भी समझ सकें। बीबी का खुतबा हर दौर में जिंदा है, जावेद रहेगा। मेरा दूसरा सवाल एक मसाइब का शदीद तरीन हिस्सा है और उसी से रब्त करता हुआ सवाल है कि दर सैयदा जलाने के क्या अज़ाइम पोशीदा थे? जो जनाब सैयदा का दर जलाया गया, इसमें क्या अज़ाइम पोशीदा थे? वो क्या वजह थी कि मुसलमान इतनी जल्द अपने नबी की बेटी के मुकाम और मर्तबे को भुला बैठे थे और मौला अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी डालने की जसारत की थी? इस अमल पर बीबी जनाब सैयदा ने क्या रद्द अमल पेश किया था? इस बारे में वज़ाहत चाहूँगी। जी बड़ा हसास सवाल है, बल्कि ये मौजू बड़ा हसास है तारीख में भी और मजहबी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी। देखिए, थोड़ा-सा हम आगे चल के बात करते हैं कि हम जब मक़तल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुनते हैं, मसाइब सुनते हैं, तो हमें अक्सर किताबों में ये मिलता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया और लाशों को पामाल किया गया, तो जो यज़ीदी सिपाह के जो लोग थे, उनके नारे ये थे कि आज हमने मोहम्मद से बदर का बदला ले लिया, आज हमने मोहम्मद से उहद का बदला ले लिया, आज हमने मोहम्मद से खंदक का बदला ले लिया। तो देखिए कि सबा के बदर का फ़ातिह कौन था और उहद का फ़ातिह कौन था और खैबर का फ़ातिह कौन था। तो आप ये देखिए कि कदम-कदम पे बेशक, फ़तूहात जो हैं वो मौलाए कायनात के हाथ पे परवरदिगार ने लिख दी थी। ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार का जो शेर आपने सुना है कि जंग ओहद में तलवार टूटी और तलवार उतरी, तो कोई ऐसा हमें ग़ज़वा, कोई ऐसी जंग नहीं नज़र आती जहाँ मौलाए कायनात जो है वो सिपहसालार ना हो, अलमदार ना हो और फ़ातिह ना हो। और यहाँ तक कि जब फ़तेह मक्का हुई है तो एक-एक बुत को तोड़ने में अली आगे-आगे रसूल के शानों पर सवार होकर एक-एक बुत को लातो मुनातो हबल को तोड़ा गया। तो दरअसल देखिए, बात ये है कि जब फ़तेह मक्का हुई, लोगों ने इस्लाम को जबरन अ, किसी ने खौफ की हालत में इस्लाम को कबूल किया, किसी ने हुकूमत की लालच में, एक नया दीन आया है, कोई अट्रैक्शन नज़र आया होगा, तेज़ी से लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में, दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। तो बेसिकली दीन को बहैसियत दीन बहुत कम लोगों ने लिया था, बल्कि उसको एक जिसे कहना चाहिए कि हुकूमत का ज़रिया या तख्त व ताज का ज़रिया समझा गया था। और यही वजह है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, तो उनकी वफ़ात के बाद फ़ौरन ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है और आपका जनाज़ा रखा हुआ है और जो है वो तख्त खिलाफत के फ़ैसले होने लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नौबत क्यों आई कि इतनी जल्दी फ़ौरन सैयदा ताहिरा के घर को जलाया गया या दरवाजे पे लोग आ गए। देखिए बात ये होती है कि वक़्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये बड़ा मशहूर शेर है कि वो जो बुग़्ज़े अली अलैहिस्सलाम और वो जो एक मलूकियत, बाद में मौलाना मौदूदी साहब ने पूरी किताब लिखी है खिलाफत से मलूकियत तक, कि खिलाफत का जब बीज बोया गया सकीफ़े बनी साइदा में और वो आगे चल के किस तरह मलूकियत में तब्दील हुआ, जिसके नतीजे में वाक़या करबला जो है वो वजूद में आया। तो ये समझें कि वाक़या करबला की बुनियाद रखी गई। और जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मौलाए कायनात ने बैत नहीं की और मौलाए कायनात की बैत ना करने के साथ-साथ बहुत सारे जय्यद सहाबी, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हज़रत सलेमान फ़ारसी थे, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी थे, हज़रत मीसम तम्मार थे और हज़रत कुमैल बिन ज़ियाद, बहुत सारे सहाबा थे कि जिन्होंने बैत नहीं की थी। और अब उस वक़्त सबसे ख़ानदान रिसालत की सबसे, जिसे कहना चाहिए मुस्तहकम शख्सियत, रसूल खुदा के बाद सबसे फ़ज़ीलत रखने वाली शख्सियत हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बैत कर लेना इस बात का अमीन होता कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ख़ानदान रिसालत का जो है इतना मुअतबर शख्स, जो कि इमाम भी है और जो कि जानशीन रसूल भी है,
جو کہ سب کا مولا قرار دیا گیا ہے، اگر وہ بیعت کر لیتا ہے تو پھر تو جتنے لوگ بھی خاندان اہل بیت سے تمسک رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ تقلید کریں گے اور وہ آگے بیعت کر لیں گے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ سمجھا گیا کہ خانوادہ رسالت سے بیعت لی جائے، جبکہ یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ خانوادہ رسالت جو ہے وہ بیعت نہیں کرے گا۔ اچھا، بار بار تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بیعت کے لیے بھیجا گیا، لیکن جناب امیر علیہ السلام اپنے وعدے کے پابند تھے، اور اس وقت جناب علی علیہ السلام جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا، اور وہ کلام خدا کے قرآن پاک کی تعلیف میں مصروف تھے۔ اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ علی، مجھ پر جو قرض ہے، جو عہد ہے میرے، وہ تمہیں پورے کرنے ہیں، اور جو قرض ہے میرے وہ تمہیں اتارنے ہیں۔ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 80,000 درہم کا یا دینار کے جو قرض تھا وہ بھی مولائے کائنات کو اتارنا تھا۔ اچھا، پھر دروازے پہ جناب فاطمہ الزہرا کا مکالمہ کرنا، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ رسول کی بیٹی تھی۔ سب سے پہلا اور قریبی رشتہ جو رسول کا تھا وہ جناب فاطمہ الزہرا سے تھا۔ حق لینے بھی کیونکہ ان کا حق تھا فدا، اسی لیے وہ دربار میں بھی وہی گئی تھی، اور جتنی مرتبہ آپ کے دروازے پہ بیعت کا سوال کرنے کے لیے لوگ آئے تو وہ مکالمہ بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کیا گیا۔ اب جلا دینے کا مقصد یہی تھا کہ حب دنیا جو تھی وہ ایمان پہ غالب آ گئی تھی۔ اب جو اس وقت وفد آیا بات کرنے کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا سے، اور جب حضرت علی علیہ السلام باہر نہیں آئے تو ان لوگوں نے باقاعدہ دھمکی دی۔ ہمارے چھٹے امام سے یہ روایت ہے کہ دروازے پہ لوگ آئے، انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی کہ علی کو، ابو الحسن کو باہر بھیجیے ورنہ ہم دروازے پہ آگ لگا دیں گے، اور اس میں گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ جل کے مر جائیں گے۔ اس کے جواب میں بیوی نے فرمایا کہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں آنے اور جانے سے پہلے رسول سلام کیا کرتے تھے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں وحی کی آمد و رفت ہوتی تھی، جہاں جبرائیل امین وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اب محمد اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب وحی کی آمد و رفت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی وحی نہیں اترتی ہے، اب علی ایک عام مسلمان جیسے انسان ہے۔ تو گویا ان باتوں کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ایک حرمت تھی لوگوں کے دلوں میں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک تھی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن اس وقت جو دروازے پہ لوگ لکڑیاں لے کر آئے اور جو آگ لگائی گئی، تو اس وقت ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ چکے تھے۔ ان کے سامنے صرف اقتدار تھا، ان کے سامنے صرف ایک حسد تھا، ان کے سامنے صرف ایک جیت کی خواہش تھی کہ کسی طرح جو ہے خانوادہ رسالت سے بیعت لے لی جائے، جس کے نتیجے میں باقی کے واقعات جو ہیں، جو کہ بی بی سیدہ کی شہادت پہ جا کے ختم ہوتے کہ بیعت کے انکار پر، اور یہ بیعت کا انکار صرف دروازے بطول پہ نہیں ہوا ہے، یہ بیعت کا انکار تو پھر آگے تک گیا ہے نا۔ آپ دیکھیں کربلا تک پہنچا یہ سلسلہ۔ تو یہ عزائم تھے کہ اگر بیعت نہیں، یا تو بیعت کر لیں گے، اور اگر بیعت نہیں کریں گے تو آگ لگائی جائے گی اور جل کے خاک ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ اس گھر میں اس وقت جناب امیر علیہ السلام کے علاوہ بی بی فاطمہ الزہرا تھی، امام حسن امام حسین علیہ السلام تھے، بی بی زینب و کلثوم تھی، اور ساتھ میں بی بی فضہ بھی موجود تھی۔ تو جس وقت یہ سانحہ ہوا ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ سانحہ اگر ہم دیکھیں تو اس کو صحیح مسلم نے، صحیح بخاری نے، اور تاریخ طبری آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، جتنی کتابیں ہیں سب میں تھوڑے بہت الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ اور اسلام کے بعد، رسول خدا کے بعد، یہ میں کہوں گی کہ پہلی دہشت گردی تھی جو مدینے میں ہوئی ہے، کس طرح خانوادہ رسول کو تکلیف پہنچائی گئی، اور باقاعدہ زود و کوب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو، کیونکہ دفاع ولایت کے لیے، مکالمے کے لیے آپ دروازے پہ آئی تھی، تو آپ کو زود و کوب کیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ زخمی ہوئی، اور آگے چل کے آپ کی وہ زخمی حالت جو ہے وہ شہادت پہ جا کے اختتام پذیر ہوئی ہے۔ بے شک جناب سیدہ کی شہادت اس پورے عالم کے لیے بہت بڑا صدمہ اور المیہ ہے، اور افسوس ہے اس دور کے مسلمانوں پر کہ وہ اپنے نبی کی دختر کی حفاظت نہ کر سکے، ان کی حرمت نہ پہچان سکے، ان کا حق ان کو نہ دے سکے۔
जनाब सैयदा की शहादत के बाद शहादत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मौला अली की मुसीबतें, तन्हाई, गिरिया और दुआए सनम कुरैश के बारे में बताएं। जी बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जब हम शहादत की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं मौला की तकलीफ का, ताकि अंदाजा हो सके कि बीबी की शहादत किस कसम कुर्सी के आलम में हुई है, कि उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम तो सुनते हैं कि भाई दरवाजे पे आग लगाई गई, दरवाजा जल गया, दरवाजा गिर गया। लेकिन अगर आप तारीखी किताबों को पढ़ें तो उसमें मैंने पढ़ा कि दरवाजा और दरवाजे और जो फिशार कब्र का लफ्ज आप लोगों ने भी सुना है कितनी दफा, के फिशार कहते हैं कि कब्र दबाती है इंसान को दोनों तरफ से। बीबी चूंकि दरवाजे के पीछे थी और जब दरवाजे को, जलता हुआ दरवाजे को धक्का दिया गया है तो बीबी को किवाड़ के जरिए फिशार दिया गया। यानी कि जो हुकूमत की तरफ से जो कारिंदा आया था वो एक गुलाम था जिसका नाम था कनफस। तो उसने जो है वो न सिर्फ ये कि बीबी को फिशार दिया, जब हजरत अली अलैहिस्सलाम को जबरदस्ती घसीटा जा रहा था गले में रस्सी डाल के, तो कनफस मलाऊन ने बीबी को बाकायदा ताजियाने से ज़रब लगाई है, जिसपे बीबी की 2 पसलियां टूटी और बीबी के शिक्म मुबारक में जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है। और उस वक्त तड़प के बीबी सैयदा ने अपने बाबा को याद किया है और बाबा को याद करके कहा है कि बाबा मेरे शिक्म में मेरा मोहसिन शहीद हो गया। और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उस वक्त बीबी को संभाला है, जनाब फिजा ने बीबी को संभाला है। और वो वक्त ऐसा वक्त था कि बहैसियत औरत आप महसूस कर सकती हैं कि एक तो जिस्मानी सदमा और दूसरा रूहानी सदमा, कि किसी माँ को ये इल्म हो जाए कि उसके शिक्म में जो फर्जंद है वो दागे मुफारकत दे चुका है और वो परवरदिगार से मुल्हक हो चुका है। इतना बड़ा जुल्म कि उस तकलीफ के बाद हमें तारीख ये बताती है कि बीवी अपने पहलू से कभी हाथ नहीं उठा सकी, इतनी तकलीफ थी। और इसी तकलीफ के आलम में आप इस दुनिया से गई हैं, फरियाद करती भी गई हैं। यहाँ तक कि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 95 दिन कहा जाता है, 75 दिन या कहा जाता है कि 3 महीने 5 दिन। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें इसमें लिखी हुई हैं हिस्ट्री की किताबों में, लेकिन ज़्यादातर लोग मुत्तफिक हैं कि 75 डेज 75 दिन जो है वो बीबी हयात रही हैं। और ये 75 दिन बड़ी आजमाइश के दिन थे। ये सानिया हो चुका था, जनाब मोहसिन शहीद हो चुके थे, फिदक का वाक़या हो चुका था, अंसार की खवातीन से खिताब हो चुका था। यानी इंतहा ये है कि वो बीबी जो अपने बाबा के लिए गिरियाज़ारी करती थी, अहले मदीना ने उसकी गिरियाज़ारी से तंग आके हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कह के उनको मजबूर किया था कि मदीने से बाहर, यानी रसूल की बेटी है, रसूल पे गिरिया कर रही है, लेकिन ये वतीरा है इस कौम का, इस उम्मत का, कि बाप के लिए बेटी को रोने ना दिया जाए। करबला में सकीना ने यही सहा कि रसूल की बेटी है और रसूल पे गिरिया नहीं कर सकती, कि ए अली, ए अबुल हसन सैयदा के रोने से हमारी रातों की नींद खराब होती है। एक बैतुल हुस्न बना दिया गया और बीबी रवायतों के मुताबिक जितने दिन जिंदा रही बैतुल हुस्न में जाके रोती थी और कभी मदीने में जाकर कब्र रसूल पे बैठ के गिरिया करती थी और फरमाती थी कि बाबा आपके बाद मुझ पे इतने मसाइब पड़े कि अगर दिन पे पड़ते तो वो सियाह रात में तब्दील हो जाती। तो मौलाए कायनात ये एक एक लम्हा अपनी रफ़ीक़े हयात की सारी तकालीफ देख रहे हैं। डॉक्टर अली शरीयती की एक किताब है अली और तन्हाई, जिसमें वो लिखते हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी की सारी फतूहात एक तरफ हैं, लेकिन वो 25 बरस की तन्हाई जो जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने, मौलाए कायनात ने बादे रसूल काटी है, वो बहुत बड़ा इम्तिहान थी और वो सबसे बड़ी शुजाअत है। वो सब्र जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने किया, आप मुझे ये बताइए कि ये वही अली है कि जिनकी तलवार खैबर में, खंदक में, हुनैन में, उहद में कितने बड़े बड़े मोजिज़े दिखाती रही, लेकिन बादज रसूल जो वाक़यात हुए, ये तलवार उस तरह मैयान से बाहर नहीं आई। मौला ने सब्र किया और हर मुकाम पे सब्र किया। जहां मौला ने देखा कि उम्मत मुस्लिमा में तफर्रुका पड़ सकता है, वहां मौला ने अपनी तलवार को नियाम से नहीं निकाला। लेकिन मौला कायनात के बारे में जनाब कुमैल ये फरमाते हैं कि मौला बादे रसूल
اتنے تنہا ہو گئے تھے، بعد بیوی فاطمہ اتنے تنہا ہو گئے تھے کہ درختوں کی کھو میں جا کر گریا کیا کرتے تھے، غاروں میں جا کے گریا کرتے تھے، اپنے دل کی بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے اے کمیل، بخدا اگر یہ لوگ مجھ سے پوچھیں تو میں ان کو آبشاروں سے گھروں کو روشن کرنے کا سلیقہ سکھا دوں، لیکن یہ لوگ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں. یعنی ممبر سلونی کا دعویٰ کرنے والے مولائے کائنات آج دیکھیے کہ جو باتیں نہج البلاغہ میں ہیں، جو قرآن میں ہے، سائنس ان کو ثابت کر رہی ہے. یعنی اتنا شعور کا لیول اتنا ہائی تھا، اور اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو شعور نہیں تھا، ان کو معرفت نہیں تھی. سوال کرتے تھے مولا ہمارے سر پہ بال کتنے ہیں، مولا آسمان پہ تارے کتنے، یعنی مذاق اڑاتے تھے. ایک مرتبہ مولا نے بڑی تکلیف سے جواب دیا تھا جب بی بی فاطمہ نے کہا کہ ابو الحسن مجھے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے جب میں یہ سنتی ہوں کہ لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے. تو مولا نے بڑی تکلیف کے ساتھ کہا تھا کہ سیدہ، لوگوں نے میرے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا ہے. اس عالم میں جو مولا نے دعائیں، آپ دیکھیے صحیفہ علویہ اٹھا کے دیکھیے کہ مولا کی جو دعائیں ہیں، مناجات امیر المومنین ہے، دعائیں کمیل ہے، مولا کی ان تمام دعاؤں کے اندر آپ کو جو ایک کرب کی کیفیت ملے گی. یہ ڈائریکٹ دعائیں جو ہیں، جو مولا نے تعلیم فرمائی ہے، ہمارے لیے فرمائی تعلیم. دیکھا جائے تو یہ مکالمہ مولا کائنات کا ڈائریکٹ خداوند عالم سے ہے. آپ نے جس دعا کا اس وقت ذکر کیا وہ بہت معتبر دعا ہے، اور وہ ہر مومن کو، جس طرح ہم زیارت عاشورہ تلاوت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں وہ دعا تلاوت کرنی چاہیے. بہت معتبر دعا ہے، اور بہت معتبر صحابی رسول سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد سے وہ دعا ہم تک پہنچی ہے، دعائے صنمی قریش. اس کے بارے میں آپ کو خاص طور پہ جو ہے بتانا چاہوں گی کہ اس معتبر دعا کے بارے میں پورا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، جن سے یہ جو راوی ہیں اس دعا کے، جنہوں نے اس دعا کو روایت کیا ہے، وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے جناب امیر علیہ السلام کو نماز شب کے وقت گریا کرتے ہوئے دیکھا کہ مولا جو ہے وہ نماز شب کے بعد تلاوت میں مصروف ہیں، اور بہت خوبصورت آواز میں مولا تلاوت کر رہے ہیں. ابن عباس وہاں تلاوت سننے میں محو ہو گئے کہ یہ قائد، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب امیر علیہ السلام نے انتہائی خوبصورت دعا تلاوت کرنی شروع کی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تھی. جب مولا کائنات انتہائی گریہ و زاری کے بعد وہ دعا تمام کر کے فارغ ہوئے تو ابن عباس نے سوال کیا کہ مولا یہ کون سی دعا تھی جو آپ پڑھ رہے تھے، جس کی تلاوت آپ فرما رہے تھے؟ تو ابن عباس یہ فرماتے ہیں ابن عباس سے مولا کہ اے ابن عباس، یہ دعائے صنمیہ قریش ہے، اور قسم ہے اس رب العزت کی کہ جس کے قبضے میں محمد اور علی کی جان ہے، اس دعا کی جو بھی مومن تلاوت کرے گا اس کو جنگ احد اور تبوک کے مجاہدین میں اس کا نام لکھا جائے گا، اس میں شامل کیا جائے گا. وہ ثواب اس کو حاصل ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جو ثواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں قربان ہونے کا ثواب ہے. 100 حج اور 100 عمرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام دینے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور یہی نہیں، اگر کوئی بہت پریشان مومن ہے، کسی کی کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو اگر وہ اس دعا کی تلاوت کرے گا تو وہ اس تکلیف سے نجات پائے گا، عذاب قبر سے امان پائے گا، موت کی آسانی اس کو نصیب ہوگی، اور آتش جہنم اس پر حرام ہوگی، اس کی پریشانی کا دور جو ہے وہ کٹ جائے گا. تو اس دعا کے بے شمار فضائل مولا نے بیان فرمائے ہیں. در حقیقت دیکھا جائے تو اس میں اس دعا میں جو ہے مولا نے بہت مذمت کی ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے تحریف کی قرآن میں، اور ان لوگوں نے جنہوں نے خدا کے احکامات کو تبدیل کیا اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے منکر ہو گئے. اور اس دعا کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور مومنین کو چاہیے خاص طور پہ اس دعا کو، ویسے تو دیکھیے کسی بھی دعا کو ہم اپنی وقت اور سہولت کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ اس واقعے میں بھی ہے کہ مولا کائنات یہ دعا نماز شب کے بعد اور نماز فجر سے پہلے پڑھ رہے تھے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس دعا کو، اس کا جو بہترین وقت ہے اس کی تلاوت کا وقت، وہ نماز شب کے بعد اور
صبح کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہے وہ دعائے صنم قریش کے لیے بہترین وقت ہے، اور اس دعا میں مولا کے دل کی کیفیات ہیں، مولا کا خدا سے مکالمہ ہے دراصل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے جتنی بھی دعائیں اور جتنے بھی خطبات ہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس زمانے میں کہے گئے، پڑھے گئے، لیکن جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے لیے ہیں۔ سمجھ رہی ہیں آپ؟ اس میں بالکل منافقین کا بالکل تذکرہ ہے تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ جی جیسے ہم ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہم جب ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، اس کا جب امپلیمنٹ ہوتا ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم کو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بہت زیادہ زمان و مکان کا فرق نہیں ہے، ہم اسی ایرا میں جی رہے ہیں، ہمیں بھی ویسے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، ہمارے سامنے بھی وہ پریشانیاں، ہم ان پریشانیوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے جو اہل بیت پہ مصائب نازل ہوئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو مصائب کے لیے تیار رہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ مصائب فضائل کا جو راستہ ہے وہ مصائب کے ذریعے آتا ہے۔ جتنے مصائب آپ پہ پڑتے ہیں، جتنی آزمائشیں آپ کے اوپر ہوتی ہیں، آپ اس پہ پورے اترتے ہیں، ویسے ویسے پروردگار عالم آپ کو فضیلت عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں، یہ جو باب دعا ہمارے لیے مولا کائنات نے واقع کیا ہے، امام سجاد نے واقع کیا ہے، اور جو باب دعا ہمارے لیے بی بی فاطمہ الزہرا کھول کے گئی ہیں، یہ وہ خوبصورت باب ہیں کہ اگر ہم ان پہ قدم رکھ کے چلیں تو یہ جنت تک ہمیں پہنچا دیں گے۔ تو یہ دعائے صنم قریش کی بالخصوص جو ہے وہ تاکید آئی، اور سب سے بڑھ کے کہ اس میں میرے مولا کا درد ہے، اس میں مولا کی تکلیف ہے، اس میں مولا نے جو ہے دوری اختیار کی ہے، مولا نے اس میں مذمت کی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ ظلم کیا، جو اہل بیت پہ ظلم کرنے والے ہیں، چاہے وہ ماضی میں ہوں، چاہے وہ حال میں ہوں، چاہے وہ مستقبل میں ہوں۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا، اور آپ کی جو بات بالکل حق ہے کہ آج کے دور میں بھی جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ آج کے دور کی بات ہے، ائمہ کے بہت سارے اقوال اور دعاؤں میں ہمیں بالکل دور حاضر کا ہی نظر آتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں شاید کہ کلام امام امام الکلام۔ کلام ہوتا ہے، کلام بارہ ایڈٹ کر کے کہتی ہوں بالکل کہ کلام امام امام کلام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو بہت ہی پردرد تھی، یقیناً ہر آنکھ اشکبار ہو گئی ہوگی آپ کی یہ خدمت ہو کہ جس طرح خوبصورتی سے آج کے یہ جناب سیدہ کے مصائب کا بیان آپ نے فرمایا ہے، اور اس کو تاریخی نقطہ نظر سے ہم سمجھنے کی کوشش کر سکے ہیں، یہ کوشش، یہ کاوش آپ کی خود ہو۔ میری ایک گزارش ہے، کیونکہ میں بھی ایک ناچیز سی شاعرہ ہوں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی شاعرہ ہمارے ساتھ موجود ہے اہل بیت کی شاعری کرنے والے، تو کچھ سننے کا دل چاہتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس وقت ہمیں کچھ اپنا کلام سنا سکیں جناب سیدہ کی ذات کے حوالے سے تو ارشاد کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ ایک جب بی بی کا ذکر آیا ہے تو ایک چھوٹا سا 2 جملوں میں ایک واقعہ بیان کر دوں کہ جب بی بی کے مصائب کا تذکرہ ہو رہا تھا، رسول خدا کا آخری وقت تھا، اور جب واقعہ کربلا کی خبر دی اور جب بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا اور یہ سوال کیا کہ بابا میرے بیٹے کا خون کا انتقام کون لے گا، کیسے ہوگا جب آپ بھی نہیں ہیں، علی بھی نہیں ہوں گے، وہ پوری حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس کا جو آخری جملہ جو رسول خدا نے فرمایا، یہ فرمایا کہ سیدہ فکر نہ کرو، تمہاری نسل میں سے پروردگار عالم مہدی کو بھیجے گا جو کہ منتقم خون حسین ہوگا، اور وہ محسن سے لے کے تمہارے حسین کے علی اصغر تک سب کا انتقام لے گا۔ تو بی بی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو میں اکثر جب بھی مجلس پڑھتی ہوں تو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار سیدہ کی مسکراہٹ کو دنیا میں بھیج دے، تاکہ جتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے ازل سے لے کے ابد تک، حابیل سے لے کر اور آنے والے زمانے تک جتنا ظلم ہو رہا ہے، دیکھیے اس وقت ہر گام پہ ایک نئی کربلا ہے، تو پروردگار بی بی زہرا کی مسکراہٹ کو اس دنیا میں بھیج دے۔ تو ایک نظم ہے بی بی کے حوالے سے، وہ میں آپ کی خدمت میں شہادت کے حوالے سے ہے، تو شکستہ پہلو کے حوالے سے ہے، تو وہ میں ایک مصائب سے بھری ہوئی نظم ہے، وہ میں آپ
नाजरीन को चाहूँगी कि उनके ज़ौक़ सुखन की नज़र करूँ और बीबी उसको कबूल फरमाए। और उसके सफ़े में दुआ यही है इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल हो। एक हाथ पहलू पर, एक हाथ में कुर्ता, एक लहू भरा कुर्ता, हाँ हुसैन का कुर्ता, जो उठा के लाई थी माँ गजब के जंगल से, करबला के मक्तल से। मान मेरी ज़ैनब का 2 कटे हुए बाजू, और अलम का पटका भी, खूं भरा अमामा भी, गोद में लिए अपने लख्त लख्त मोहसिन को, जाने कितनी सदियों से तेरी मुंतजिर हूँ मैं। मेरे मुंतकिम बेटे, मेरे मेहदी दौरा, ए मेरे अबुल कासिम, जानशीन पैगंबर, अल अजल मेरे दिलबर, अल अजल मेरे दिलबर। सज गए हैं फिर मक्तल, बस रहे हैं फिर जंगल, देख नो के नेजा पर आज भी बुरीदा सर, सर बुरीदा लाशों की आज भी है पामाली, अपने जद की उम्मत की देख तो जुबू हाली। करबला रुकी कब थी, करबला रुकी कब है, हर तरफ कदूरत है, अब तेरी जरूरत है। जंग अब भी जारी है, एक पल भी भारी है, वक्त के हुसैन आ जा, आके तेरी बारी है। मोमिनों के लब पर अब एक ही वजीफा है, अलाजल मेरे मौला, अलाजल मेरे मौला। कब से मुंतजिर हैं सब, कब से मुंतजिर है रब, नूर मेरी आंखों के, मेवए जिगर मेरे, हर शबे जुमा तेरे जानती हूँ दिल का हाल। कब से मुंतजिर है तू, सब आया है मेरे लाल, बेनियाम है कब से जुल्फ़िकार हाथों में, बेकरार है कब से मुर्तजिज भी बागों में, मुंतजिर तेरा लश्कर, जाने कितनी सदियों से तेरी मुंतजिर हूँ मैं। मेरे मुंतकिम बेटे, मेरे मेहदी दौरा, ए मेरे अबुल कासिम, जानशीन पैगंबर, अल अजल मेरे दिलबर, अल अजल मेरे दिलबर। परवरदिगार से दुआ है कि कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शामिल फरमाए। आमीन। हक़ इलाही मक़सूद आमीन, अला इलाही आमीन। नारतुल्लाहि क़ौमिज़ ज़ालिमीन। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नज़्म जो यकीनन दिल को छू गई। परवरदिगार ये दुआ कबूल हो और इमाम का ज़हूर हो। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की हयात मुख्तसर में कसीर गिरिया और मसाइब, वो सदमे जो मेरी पाक बीबी बर्दाश्त ना ला सकी और 18 बरस के सिन में ही शहादत पा गईं। हम सरदारे अंबिया को उनकी दुख्तर, अमीरुल मोमिनीन को उनकी ज़ौजा और 11 इमामों की उनको जद्दा को पुरसा देते हैं, ताज़ियत पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि हमारी ये खलील सी कोशिश कबूल और हमारी निजात का बायस बने। आमीन। झेले हैं क्या मशक्क़तें ए दुख्तरे रसूल, एक जां 100 मुसीबतें ए दुख्तरे रसूल, क्या क्या सही हैं आफतें ए दुख्तरे रसूल, क्या क्या उठाई के फतेह ए दुख्तरे रसूल। बादस रसूल मिल न सका चैन आपको, बादस रसूल मिल न सका चैन आपको, हर साज गुजरी करते हुए बैन आपको। इन अशार के साथ मैं इस प्रोग्राम को इख्तिताम करना चाहूँगी और दुआ करूँगी कि परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम हक़ सैयदा समझ सकें और उसवाए मासूमीन पर अमल करने की कोशिश कर सकें आमीन। और बीवी के दुश्मनों से दूरी और बराबर करें। कायम टीवी की ये कोशिश और खिदमत कबूल हो और ये ऐसे ही बेहतरीन प्रोग्राम्स पेश करते रहें और दीन की खिदमत करते रहें। आप सबसे कायम टीवी को सपोर्ट करने और प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करने के लिए गुजारिश करूंगी, क्योंकि ये भी एक कार खैर है। आपकी आमद की एक बार फिर बहुत ममनून और मशकूर हूँ। तमाम नाज़रीन और हाज़रीन से खुदा हाफ़िज़ नासिर।